اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ زکوٰۃ کے احکام میں کچھ چیزوں کا نصاب جو پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آج ہم سونے چاندی کا نصاب اور اونٹ گائے اور بھیڑ بکری کا اور مال تجارت کے بارے میں پڑھیں گے۔ صحیح، سونے کا جو نصاب ہے، سونے کے دو نصاب ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مختصر احکام ہے، تو بس میں پہلا نصاب سب کا بیان کروں گی۔ اس کے آگے انشاءاللہ کہ اگر آپ لوگ تفصیل چاہتے ہیں تو تفصیل مسائل میں اس کی تمام ڈیٹیلز موجود ہیں۔ بس یہ کہ ایک تھوڑی انفارمیشن زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے پاس آ جائے تو سونے کی دو نصاب ہیں، جس میں سے پہلا نصاب 15 مسکال صرفی ہے۔ 15 مسکال صرفی تقریباً جو ہے وہ تقریباً 70 گرام بنتا ہے، 70 گرام تقریباً 7 تولہ، اگر 10 گرام کا تولہ ہو تو 7 تولہ۔ اور اس میں شرط ہے کہ یہ سکوں میں رہنا چاہیے، کہ نیچے بھی میں نے شرط لکھی ہوئی ہے، جو زیورات ہوتے ہیں ان پر نہیں ہوتا، جو سکے ہوتے ہیں سونے کے جو جن سے لین دین ہوتا ہے، کہ نیچے میں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے صحیح۔ تو وہ کتنا ہونا چاہیے؟ 15 مسکال صرفی، جو تقریباً 70 گرام، تقریباً 70 72 75 مختلف اس میں اقوال ہیں، تقریباً 70 کے قریب، اگر 10 گرام کا تولہ ہو تو تقریباً 7 تولے بنتا ہے۔ اس میں یہ ہے، اور اگر اتنا سونا سکے دار سونے انسان کے پاس ہوں تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ پہلا نصاب ہے۔ پھر اگلا نصاب ہے، اگر اگلے نصاب تک نہ پہنچے تو یہ 40واں حصہ زکوٰۃ دے گا، جب اگلے نصاب تک پہنچے تو زکوٰۃ بڑھ جائے گی۔ چاندی کے بھی دو نصاب ہیں، جس میں سے پہلا نصاب 105 مسکال ہے۔ 105 مسکال تقریباً 487 گرام بنتی ہے، جس کو اگر آپ تولے میں کریں تو تقریباً 48-49 تولے کے قریب، اگر 10 گرام پہ تولہ۔ یہ میں آپ کو اندازاً بتا رہا ہوں، دقیق اس کی مقدار نہیں ہے، کیونکہ آج سونا چاندی تقریباً کسی کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ جس پر زکوٰۃ ہو، جو نیچے شرط میں بھی بیان کروں گی صحیح۔ تو چاندی کے دو نصاب سے پہلا نصاب 105 مسکال ہے، لہٰذا اگر شرائط موجود ہو تو اس کا 2.5%، جو کہ 2 مسکال بنتا ہے، بطور زکوٰۃ دے صحیح۔ اب اس کی شرط کیا ہے؟ سونا اور چاندی پر زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب وہ ڈھلے ہوئے سکوں کی مانند ہو اور ان کے ذریعے لین دین کا رواج ہو۔ دیکھیں آج رواج نہیں ہے سونے چاندی سکوں کے ذریعے، جب سونے چاندی سکوں کی صورت میں ہو اور اس کے مطابق لین دین ہو، کہ یہ سونے کا سکہ رکھ کے میں یہ چیزیں خرید لوں، یہ چاندی کا سکہ دے کے لین دین ہوتا ہو صحیح، تو اس وقت اگر اتنا سونے کے سکے، اتنے چاندی کے سکے جن کا لین دین ہوتا ہے وہ انسان کے پاس ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو سونے اور چاندی کا ایک تو نصاب ہونا ضروری ہے، اور وہ نصاب بھی سکوں کی صورت میں کہ جن سکوں کا لین دین کا رواج ہو، یعنی وہ رائج ہو کہ اس سے لین دین کیا جاتا ہے، خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ تو یہ تھا سونے چاندی کا نصاب اور اس کی شرط، اور باقی شرائط تو میں زکوٰۃ کی شروع میں بتا چکی ہوں کہ وہ مالک کے بارے میں جو شرائط وہ ساری اس کا خلاصہ پہلے بھی بیان کر چکی ہوں صحیح۔ اونٹ گائے اور بھیڑ بکری کا نصاب، اونٹ کے 12 نصاب ہیں۔ دراصل یہ جو نصاب ہوتا ہے، جب پہلا نصاب ہے تو اس پہ جو زکوٰۃ واجب ہے، جب اگلا نصاب اتنے اونٹ بڑھ جاتے ہیں تو زکوٰۃ بھی بڑھ جاتی ہے، پھر جب تیسرا نصاب اور بڑھ جاتے ہیں تو زکوٰۃ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو 12 نصاب ہیں، اور اس کے درمیان والے جو ہے، یعنی کہ اگر مثلاً جس کا اس کے 12 نصاب، اس میں پہلا نصاب 5 اونٹ ہے، مثلاً اگر اگلا نصاب مثلاً اگر 10 اونٹ ہو تو 5 اور 10 کے درمیان زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، جب تک کہ پھر وہ پہلے نصاب کے مطابق ہی نکلتی رہے گی، جب تک کہ دوسرا نصاب تک نہ پہنچ جائے۔ تو 12 نصاب ہے، یعنی کہ 12 درجات ہیں، اور ہر درجے کا زکوٰۃ مختلف ہے۔ جتنے اونٹ بڑھتے جائیں گے اس میں زکوٰۃ کی جو ہے وہ مقدار بڑھتی جائے گی، لیکن جب 2 نصابوں کے درمیان میں ہے اونٹ تو بھی پچھلے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دی جائے گی۔ جیسے میں آپ کو مثال دی کہ اگر پہلا نصاب 5 ہے، مثلاً اگر دوسرا نصاب 10 ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، یہ توضیح میں سارا 12 نصاب لکھے ہوئے ہیں، تو 5 اور 10 کے درمیان اگر اونٹ 7 ہے، 8 ہے، تو پہلے نصاب کے مطابق ہی زکوٰۃ نکلے گی۔ جب وہ دوسرے نصاب تک پہنچے گے تو پھر دوسرے نصاب کے مطابق، جب وہ تیسرے نصاب تک پہنچے تو تیسرے نصاب کے مطابق، اگر دوسرے اور تیسرے کے درمیان میں مقدار ہے تو وہ ابھی تک دوسرے کے مطابق ہی زکوٰۃ نکلتی جائے گی، جب تک وہ تیسرے نصاب تک نہ پہنچ جائے۔ تو اونٹ کے 12 نصاب ہیں،
جن میں سے پہلا نصاب 5 اونٹ ہے. جب 5 اونٹ کسی کے پاس ہو جائیں تو ان کی زکوٰۃ ایک بھیڑ بکری، فرق نہیں بھیڑ بکری میں، یعنی اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے تو زکوٰۃ کے طور پر ایک بھیڑ یا بکری دے گا. اور اس کے علاوہ پھر اگلا اس طرح 12 نصاب ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ بھی میں بھی فرق آتا ہے اور زکوٰۃ بڑھتی جاتی ہے. گائے کے 2 نصاب ہیں جس میں سے پہلا نصاب 30 گائے ہیں. 30 گائیں پہلا نصاب ہے. صحیح. جب 30 گائیں ہو جائیں تو اس کی زکوٰۃ گائے کا ایک بچہ جو دوسرے سال میں داخل ہو، یعنی جو دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہے یا 2 سال کا ہو چکا ہے، دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، وہ گائے کی زکوٰۃ ہوگی. جب کتنی گائے انسان کے پاس ہو؟ 30 گائیں. 30 سے کم اگر گائے ہیں تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر 29 گائے ہیں، 28 ہیں، 27 ہیں، اتنی گائے نہیں کہ 30 ابھی نہیں پہنچی تو زکوٰۃ واجب نہیں. جب پوری 30 گائے انسان کے پاس ہو جائیں تو اس کی زکوٰۃ میں ایک بچہ گائے کا ایک بچہ جو کم سے کم دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، وہ گائے کا زکوٰۃ بنے گی. اور اس طرح پھر دوسرا نصاب آگے آپ انشاءاللہ کے مزید تفصیلات تو مسائل میں دیکھ سکتے ہیں اور فقہ کی دوسری کتابوں میں موجود ہے. بھیڑ کے 5 نصاب ہیں. جس میں پہلا نصاب جو ہے وہ 40 بھیڑیں ہیں. اور بھیڑ اور بکری ایک ہی بات ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 40 بھیڑ یا 40 بکریاں ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ کے طور پر وہ ایک بھیڑ دے گا. ایک بھیڑ، یعنی اگر 40 بھیڑ ہے تو ایک بھیڑ اس میں زکوٰۃ کے طور پر دے گا. تو اگر بکریاں ہیں 40 تو ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر دے گا. صحیح. اب اس میں دیکھیں یہ تھوڑی دقت کریں کہ جو بھیڑ کی زکوٰۃ بھیڑ ہے تو اگر 40 ہے اور اس نے ایک زکوٰۃ کے طور پر دی، باقی کتنی رہے گی؟ 39. اگر اگلے سال تک یہ 39 ہی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر اگلے سال یہ پھر 40 ہو جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ کرنے کی واجب ہے. یہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری جو ہے اس پر زکوٰۃ ایک دفعہ نکالنے سے ختم نہیں ہوتی. جیسے کہ ہم نے کھجور، گیہوں اور کشمش کا پڑھا تھا کہ اگر ایک دفعہ زکوٰۃ نکال دیں اور پھر وہ مال پڑا رہے تو اس پہ دوبارہ زکوٰۃ نہیں آتی. لیکن اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کا ایسا نہیں ہے. اگر یہ اتنا ہی رہے، جیسے کہ اونٹ اگر 5 ہے، اگلے سال پھر ابھی 5 اونٹ ہے تو پھر دوبارہ زکوٰۃ، اس سے اگلے سال پھر اگر 5 اونٹ ہے تو پھر دوبارہ زکوٰۃ. گائے کا بھی طرح اگر 30 گائے ہیں، اس سال 30 گائیں تھی تو زکوٰۃ دی، اگلے سال بھی 30 ہی گائے ہیں تو پھر زکوٰۃ ہے. اسی طرح بھیڑ کا ہے 40 بھیڑیں، تو اگر بھیڑ کے اندر سے نکال کر بھیڑ دے دیا تو وہ 40 تو نہ رہی، 39 ہوگی. اگر اگلے سال تک دوبارہ 40 ہو گئی تو زکوٰۃ واجب ہے. اگر 40 سے کم ہے، 39 ہے، 38 ہے، 37 ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. صحیح. اچھا، یہ اونٹ، گائے، بھیڑ کی بھی ایک اہم شرط ہے. جیسے سونے چاندی کی ایک مخصوص شرط تھی نا کہ وہ کیا ہونا چاہیے کہ سکوں میں اور اس کا لین دین کا رواج ہو. اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کی بھی ایک خاص شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ حیوان سارا سال خود رو جنگلی گھاس چرے. اونٹ، گائے اور بھیڑ کی زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ حیوان سارا سال خود رو جنگلی گھاس چرتا رہو. لہذا اگر سارا سال یا اس کا کچھ حصہ کاٹی ہوئی گھاس کھائے، یعنی مالک کاٹ کے لا رہا اور اس کو دے رہا ہے، یا ایسی چراگاہ میں چرے جو مالک یا کسی دوسرے کی ملکیت ہو، یعنی کسی نے خود گھاس کو اگایا ہے اور یا مالک نے یا کسی اور نے، اور پھر یہ بھیڑ بکری کھا رہی ہے. دیکھیں جو جنگل ہوتا ہے اس میں کوئی گھاس اگاتا تو نہیں، وہ تو خود رو ہوتی ہے، خود نکلتی ہے. اگر اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری نے جنگل میں خود اگنے والی گھاس وغیرہ کھائی ہے، چارہ کھایا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. لیکن اگر اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کو گھر میں لا کر چارہ کھلایا جا رہا ہے، گھاس کاٹ کے کھلائی جا رہی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. دیکھ کتنی آسانی ہے کہ اگر آپ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کو گھر میں خود گھاس لا کے، یا آپ نے کوئی چراگاہ بنائی ہوئی ہے جس میں آپ خود گھاس کو اگاتے ہو، یا آپ کے کسی دوست نے کوئی چراگاہ بنائی اس میں گھاس کو اگایا اور آپ کے جانور نے وہاں جا کے وہ چارہ کھایا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری وغیرہ خود رو جنگلی میں جو خود اگی ہوئی گھاسیں ہیں وہ کھائیں، پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو یہ تھا اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کے بارے میں ایک مختصر سا زکوٰۃ کا. آگے جی آخری جو صورت زکوٰۃ کا میں کہا تھا نا، زکوٰۃ جو ہے مختلف چیزوں پہ واجب ہے. آخری جو چیز ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ مال تجارت ہے. مال تجارت کی بھی کچھ شرائط ہے. پہلی بات، مال تجارت کیا ہے جی؟ جس مال کا انسان معاوضہ دے کر مالک ہوا ہو، یعنی اس نے پیسے دیے اور یہ مال تجارت خرید لیا. مثلا آپ مثال میں آپ کو دوں کہ مثلا میں نے
जो कपड़े के थान हैं वो खरीद लिए हैं, सही, तजारत करने के लिए, सही, पैसे दिए और ये कपड़े के थान खरीद लिए कि मैं इसकी तजारत करूंगी, और उसने वो माल तजारत और फायदा हासिल करने के लिए महफूज कर रखा है। यानी वो जो माल था, जैसे मैंने मिसाल दी कि मैंने कपड़े के थान ले लिए हैं, वो किस लिए लिए कि मैं उससे तजारत करना है और उससे फायदा उठाना है, इसलिए वो लेकर रखे हैं घर में, महफूज करनी है। तो एहतियात की बिना पर जरूरी है कि मदरजा झैल शराइत के साथ, अभी इसकी और भी शर्तें आएंगी जो नीचे मैंने लिखी हुई है, मदरजा झैल शराइत के साथ इस माल का 40वां हिस्सा ज़कात दे। यानी अगर वो जो मैंने थान खरीदे हैं, या मसलन मैंने कोई बोरियां आटे की खरीदी है कि मैं उससे तजारत करूं, या कुछ भी ऐसा चीज खरीद के घर में रखा है कि उससे तजारत करनी है, तो उसका 40वां हिस्सा ज़कात देना है। किन शर्तों के साथ जो नीचे बयान की जाएंगी, ये शर्तें होंगी तो ज़कात वाजिब होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। पहली शर्त है कि जिस मालिक ने उस माल को खरीद के रखा है वो बालिग और आकिल हो, बालिग भी हो चुका हो और वो आकिल भी हो, सही। दूसरी शर्त है कि माल की कीमत कम अज कम 15 मिस्काल सिक्केदार सोना या 105 सिक्केदार चांदी के बराबर हो। यानी या 15 मिस्काल सोने या 105 मिस्काल चांदी, तो वही तकरीबन अगर 15 मिस्काल आप सोना करें, तकरीबन मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि अगर वो 7 तोले बनता हो, और मसलन अगर 50,000 पर तोला हो, मिसाल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, अगर 50,000 पे तोला हो तो 7 तोले तकरीबन बने 3.5 लाख के। तो जो माल उसने घर में रखा हुआ है, तकरीबन कम से कम उसकी इतनी मालियत होनी चाहिए कि जो उसने क्यों रखा हुआ है, ये सारी शर्तों को जहन में रखना है कि उसने वो माल क्यों रखा हुआ है, कि वो उससे तजारत करेगा, फायदा उठाएगा, सही। अगली शर्त क्या, इस माल पर 1 साल गुजर जाए, यानी 1 साल उसने माल को रखे रखा, यानी कि उसको बेचा, नया लाया, बेचा, नया नहीं, वही माल जो उसने खरीदा था तजारत के लिए और इतनी उसकी वैल्यू थी, इतनी उसकी कीमत थी, उसको घर में रखा 1 साल गुजर गया, और वो साल जो गुजरा फायदा उठाने की नीयत पूरे साल बाकी रही। पूरे साल मालिक ने ये सोचा था कि मैं इस माल को बेचकर इसकी तजारत करूंगा, इससे फायदा उठाऊंगा, घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं रखा हुआ था घर में, घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं रखा हुआ था, बल्कि किस लिए रखा हुआ था कि उसकी तजारत करूंगा, सही। और मालिक इस माल में पूरा साल तसर्रुफ कर सकता हो, यानी उसके कंट्रोल में हो, उसके इख्तियार में हो। ऐसा नहीं कि उसने माल खरीदा उसके बाद उस पर किसी ने कब्जा कर लिया या वो कहीं बाहर चला गया और अब उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि जाकर उसको बेचे और उससे तजारत करे, ऐसा नहीं है, बल्कि वो पूरा साल उसने जो माल खरीदा था तजारत की नीयत से, उस माल की कीमत भी इतनी थी, यानी 15 मिस्काल सोने, सिक्केदार सोने के बराबर, उस माल पर पूरा साल भी गुजर गया, उसकी नीयत भी तजारत की थी, उसमें तसर्रुफ कर सकता था, उसको बेच सकता था। और आखिरी शर्त है कि तमाम साल उसके सरमाए की मिकदार या उससे ज्यादा पर खरीदार भी मौजूद था, यानी वो ऐसा माल था कि लोग उसको जितने पैसों का वो माल खरीदा था उतने पैसों पर या उससे ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए लोग मौजूद थे, यानी अगर वो चाहता तो उसको बेचकर इसका फायदा हासिल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं बेचा और पूरा साल अपने घर में रखा वो माल। तो अब एहतियात की बिना पर साल गुजरने के बाद उसका 40वां हिस्सा ज़कात दे। तो अब तवज्जो करें माल तजारत पर, थोड़ा सा ये दकीक मसला है, क्योंकि हमारे अक्सर जो कारोबार करते हैं, मसलन किसी का दवाइयों का कारोबार है, वो मेडिसिन लेकर 4 लाख 5 लाख 7 लाख की उन्होंने मेडिसिन ली और घर में रख ली। अच्छा, अब वो घर में रखकर छोड़ नहीं देते, बल्कि वो क्या करते हैं, उसमें से बेचते हैं, फिर नहीं खरीदते हैं, बेचते हैं, फिर नहीं खरीदते हैं। अगर वो इतनी मालियत की मेडिसिन, इतनी, मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि इतनी तकरीबन, अगर देखें, अब ये हमें उस वक्त देखना है कि इस वक्त 15 मिस्काल सोने की क्या कीमत है। मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर इस वक्त 15 मिस्काल सोने की कीमत 3.5 लाख है, मिसाल के तौर पर 3.5 लाख है, और उसने जो दवाइयाँ खरीदी थी उसमें 3.5 लाख की दवाइयाँ जैसी खरीदी थी वैसी ही पूरा साल पड़ी रही। वो उनको बेच भी सकता था, उससे फायदा भी उठा सकता था, वो बालिग और आकिल भी था, और उसकी नीयत भी बेचने की ही थी, तजारत करने की ही नीयत थी, और पूरा साल उसको खरीदने के खरीदार भी मौजूद थे, और उसने उन दवाइयों को वैसे ही रखा पूरा साल गुजर गया। तो अब इस दवाई पर क्या वाजिब हो गया, ज़कात वाजिब हो गई, 40वां हिस्सा। लेकिन अगर उसने 5-6 लाख की मेडिसिन खरीदी, जिसमें उसने बेचा, 3-4 की बेची, फिर लाई, फिर अब जो मेडिसिन वो जो उसने साल पहले खरीदी थी वो असली मेडिसिन तो सिर्फ शायद 1-1.5 लाख की पड़ी है, बाकी तो और खरीद कर लाता रहा है, तो फिर ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात उस वक्त वाजिब है कि जब इतनी मालियत का, यानी कि तकरीबन, मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, 15 मिस्काल जो सिक्का है, सिक्केदार सोना है,
तकरीबन इतने मालियत का माल पूरा साल पड़ा रहे, इतनी मालियत की चीज पूरी साल पड़े रहे, और पूरा साल वो मालिक आकिल था, बालिग था, और उसमें तसर्रुफ कर सकता था, और उसकी नीयत भी तजारत करने की थी, और खरीदार भी मौजूद था, और उसने फिर भी पूरा साल रखा। वो पूरे का पूरा माल इतनी मालियत का पड़ा रहा घर में, तो उस पर क्या वाजिब हो जाएगी? ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो खुदा ने हमें सही समझने, उस पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।